بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ واقعہ تاریخی کتاب داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں عورتوں نے شرکت کی اور مردوں کے شانہ بشانہ جنگ میں شامل ہو کر نہ صرف جنگ لڑی بلکہ سلطان کو بہت بڑی مدد فراہم کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاصدوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ذریعے چھوٹے سے چھوٹے دستے کے ساتھ بھی رابطہ قائم رکھا۔ سلطان نے ایسی چال چلی کہ دشمن کو اس چٹان کے قریب لے گیا جس پر تیر انداز تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا۔ سلطان نے اپنی نفری میں اتنی کمی محسوس کی کہ انہیں ابتدائی پلان تک بدلنا پڑا۔ اس نے ریزرو فوج کو بھی بلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین اس وقت ایک قاصد نے سلطان کو بتایا کہ ایک طرف سے اپنے 400-500 سوار آ رہے ہیں۔ سلطان نے انتہائی غصے سے پوچھا کہ وہ کون سا دستہ ہے اور وہ کیوں آیا ہے۔ وہ میدان جنگ میں ڈسپلن کے زیادہ پابند ہو جاتے تھے، حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میدان میں کمک کی شدید ضرورت تھی، لیکن ان کی اجازت اور ہدایت کے بغیر کسی کی حرکت انہیں پسند نہ آئی۔ سلطان نے قاصد کو دوڑایا کہ خبر لائے یہ سوار کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ قاصد جو خبر لایا اس نے سلطان کو سن کر کے رکھ دیا۔ خبر یہ تھی کہ یہ 400 لڑکیاں اور 100 رضاکار ہیں۔ ان کی قیادت حجاج ابو وقاص کر رہا ہے اور وہ سالار شمس الدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہیں روک سکتے تھے، لیکن جس انداز سے یہ 500 گھڑ سوار آئے اس سے سلطان ایوبی سمجھ گئے تھے کہ کمان واقعی شمس الدین کر رہا ہے۔ یہ سوار دشمن کو چٹان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس مارکے میں پیادے گھوڑے تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک لی گئی تھی۔ وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے وہیں الجھا لیا گیا تھا۔ مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر کے نعروں سے ٹکرا رہے تھے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا۔ صلیبی دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دم بخود تھی۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں اور باپوں کے دوست بدوش بھائیوں اور باپوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ لہو لہان جنگ ہو رہی تھی۔ قوم کی عظمت گھوڑوں کے سموں تلے روندی جا رہی تھی اور خدا دیکھ رہا تھا۔ دن بھر کے مارکے کا یہ انجام ہوا کہ دشمن کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ نیم معاشرے میں آ گئے تھے۔ سالار نکل گئے۔ رات زخمیوں کے واویلے سے لرزتی رہی۔ دن بھر کی تھکی ہوئی لڑکیاں رات کو زخمیوں کو اٹھاتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس میدان کا منظر بھیانک اور ہولناک تھا۔ دور دور تک لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ گھوڑے مرے پڑے تھے۔ جنگی قیدیوں کو دور پرے لے جایا گیا تھا۔ ان لاشوں میں جو لڑکیوں کی لاشیں تھیں انہیں اٹھا لی گئی۔ بادشاہی کا نشہ انسان کو اس سطح پر بھی لے آتا ہے جہاں ایک انسان اپنی قوم کو دو دڑوں میں کاٹ کر انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ کا منظر دیکھ کر کہا، اپنے بھائی اپنی بہنوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بادشاہی کے رجحان کو ختم نہ کیا تو کفار اس قوم کو قوم کے سربراہوں کے ہاتھوں میں آپس میں لڑا کر ختم کر دیں گے۔